السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما نافعا، ربی زدنی علما نافعا، ربی زدنی علما نافعا۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات اور اس کے 2 طریقے سے پڑھنے کے وظیفے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلاوے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل ترین سورت بتاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں آ گیا، اور جو بسم اللہ شریف میں ہے وہ سب اس کی بے میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ ملانے کے ہے، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ بے میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے نقطے اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی و دنیوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری و باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئے پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور وہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ پہلی سورہ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھی سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پر لعنت ہوئی، دوسری جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسری جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، چوتھی جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا
اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرد میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے اور اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا نام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے۔ جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی عز و جل حاصل ہوگا، اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلاوے۔ دوسری یہ کہ نوچندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10 بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے فبہا، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمنہ کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ یہ سب مضمون بظاہر حق سے مختصر طور پر نقل کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجیے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کیے آگے آگے چلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مشکلات اور تمام مسائل اس سورہ فاتحہ کی برکت سے حل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔